جانب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ معلوم یہ چلا اس آیت سے میرے بھائیوں، جب اللہ کی محبت دلوں سے نکل جائے، جب رسول کی محبت نکل جائے، اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا ہے، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اور اس میں محبت رسول کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ آج دنیا والے اہل حدیثوں کو بھی 24 نمبر کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم 24 نمبر ہیں دنیا کے اندر رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ اگر اس کائنات میں کوئی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث کی جماعت ہے، وہ اہل حدیثوں کی جماعت ہے میرے بھائیوں۔ تو نبی سے محبت کرو، نبی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آئے لوگوں، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اور اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، والناس اجمعین، اور پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے، صحیح معنی میں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آج مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اندر کتنی پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ نہیں، ہم اور آپ کے، ہمارے اور آپ کے اندر محبت نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں۔ ہمارا اور آپ کا سینہ نبی کی محبت سے خالی ہے۔ سن لو، جب تک نبی کی محبت ہمارے سینوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا کے اندر کامیاب نہیں، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ محبت کرنا ہے، دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے کتنی محبت کی ہے۔ اللہ کے جنگ بدر ہونے والی ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اور آپ کے مخاطب مدینہ کے انصاری ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ کیا کیا جائے۔ انصاری سمجھ گئے۔ سعد ابن معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی، کہ آپ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے نبی کہ آپ نے موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے، کہ آپ نے ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب لڑے؟ نہیں۔ آئے میرے نبی، آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی زندگی کے، اپنے جسم کے آخری قطرے تک کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی میرے بھائیوں، یہ محبت تھی۔ آج مجھے بتاؤ ہمارے اندر نبی کی محبت کتنی زیادہ ہے؟ شاعر صاحب کلام پڑھ رہے تھے عشق رسول کے اوپر، محبت رسول کے اوپر، اچھا کلام تھا، ہم سب نے سنا، خوب نعرے لگائے، لیکن نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں یہ بتاؤ تم کہاں چلے گئے؟ یہاں تو قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تو نبی کی سنت بتائی جا رہی ہے، مجھے بتاؤ تم چوروں کی طرح کہاں بھاگ گئے؟ تم ڈاکوؤں کی طرح کہاں چلے گئے؟ تم نبی کی سنت سننے کو تیار کیوں نہیں ہو؟ تم نے اشعار تو سن لیے، تم نے نعرے بھی لگا لیے، اب تم حدیثیں سننے کو تیار کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ کہ یہی نبی سے محبت ہے۔ نبی سے محبت کا حال تو یہ ہے میرے بھائیوں، ایک بہت چھوٹی سی سنت ہے، بہت چھوٹی سی سنت ہے، اور وہ سنت مسواک کی سنت ہے۔ مسواک کیا ہے؟ اللہ کے نبی مسواک کے بارے میں فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر ہر نماز سے پہلے میری امت پر مسواک کرنا مشکل نہ ہوتا، میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا مشکل ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی آخری وقت میں، زندگی کی آخری لمحات چل رہے ہیں،
امام کائنات نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی مسواک کی ہے۔ آئے اس نبی کی امت، تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے آج تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس مسواک کی سنت پر بھی عمل کیا کرو۔ آئے اہل حدیثوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم اپنے آپ کو قرآن کا متبع کہتے ہو، تم اپنے آپ کو رسول کا فرما بردار کہتے ہو، صرف رسول کی فرما برداری اسی میں ہے کہ سنتیں پڑھ لی جائیں، کہ رسول کی فرما برداری اسی میں ہے کہ جلسوں میں آ جاؤ اور کام ختم۔ نہیں میرے بھائیو، نبی کی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی ہمارے اور آپ کے لیے قابل عمل ہے۔ یہ جو مسواک ہے بہت چھوٹی سی سنت ہے، لیکن آپ کی نظر میں چھوٹی سی سنت ہے، ہمارے نبی کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، مسواک کی فضیلت پر 100 سے بھی زیادہ حدیثیں آئی ہیں۔ 100 سے زیادہ حدیثیں کس پر آئی ہیں؟ مسواک کی فضیلت پر۔ اوہ لوگوں، تم اپنے موبائل میں، تم اپنی جیب پہ موبائل بھی رکھتے ہو، اپنا پرس بھی رکھتے ہو، یہ چھوٹی سی لکڑی بھی رکھ لیا کرو، مسواک بھی رکھ لیا کرو، وضو کرنے سے پہلے کر لیا کرو، گاہے بگاہے کر لیا کرو، نبی کی سنت پر عمل کرو۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب صرف یہی نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ نماز پڑھ لیں، ہمارا دین صرف یہی نہیں بتاتا ہے آئے لوگوں روزے کیسے رکھے جائیں، ہمارا دین تو یہ بھی بتاتا ہے چپل کیسے پہنی جائے، جوتے کیسے پہنے جائیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اِذَا انْتَعَلَ أَحْدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی جوتا وغیرہ پہنتے تو دائیں پیر میں پہلے پہنتے، اور جب اتارتے تو بائیں پیر سے پہلے اتارتے۔ یہ جو الٹا پیر ہوتا ہے، لیفٹ پیر، اللہ کے نبی نے اسی کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اِذَا انْتَعَلَ أَحْدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، جب کوئی جوتے چپل پہنے تو رائٹ پیر سے، سیدھے پیر سے پہننا شروع کرے۔ وَإِذَا نَزَعَ، اور جب اتارے، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، تو سب سے پہلے الٹے پاؤں کا جوتا اتارے۔ یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جوتا دائیں پیر میں پہننا اور بائیں پیر سے پہلے اتارنا، میرے بھائیوں یہ بھی سنت ہے۔ نبی کی امت، آج تو نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر مسلمان پریشان کیوں ہے؟ یہ 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات عمل کے میدان میں، دوسری بات کیا ہے کہ دنیا کی محبت کے شکار ہے، اور تیسری چیز میں نے رکھی ہے کہ آج رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اب موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ انشاءاللہ وہ بھی کچھ دیر میں 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ اس وقت میری گھڑی کے اندر 3:30 بج رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف آپ کے بہار کے جلسوں کا ماحول ہو گیا ہے کہ فجر تک جلسے چلانا۔ آپ زیادہ دور نہیں، بنگال چلے جائیں، 12 بجے تک جلسے وہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ بنگال چھوڑیے، آپ کشن گنج چلے جائیں، میرے سامنے بہت سے احباب کشن گنج کے بھی آئے ہیں، 12 بجے جلسہ ختم، گھر چلے جائیں، لیکن آپ کی یہاں یہ 5 بجے کا ماحول، فجر تک کا ماحول۔ میرے بھائیوں، سب کے پاس بائکیں ہیں، سب کے پاس سادر ہے، بہتر یہ ہے کہ جلسہ مغرب کے فوراً بعد شروع کر دیا جائے اور 12-1 بجے تک ختم کر دیا جائے، تاکہ جلسہ بھی صحیح سے ہو جائے، بولنے والا بول بھی لے اور سننے والے سن بھی لیں، اور جب تک نیند آئے تب تک اپنے گھر بھی چلے جائیں۔ یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہی ہوگا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، پنڈال تو اچھے بن گئے، فجر تک جلسے چلے، لیکن سننے والے نہ رہے۔ تو میرے بھائیوں، موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ آئے اریا کے لوگوں سنو، سب سے پہلی چیز مسلمان بن جاؤ۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب مسلمان تو ہیں؟ نہیں، مسلمان تو گوشت کھانے کے ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں، نام کے ضرور ہیں، نام کے۔ وہ آپ کو پتا ہے، ایک مولانا صاحب ایک آدمی سے سوال کرتے ہیں نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ کہا مولانا صاحب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نماز پڑھوں۔ کہا روزہ رکھتے ہو یا نہیں؟ کہا دن بھر بھوکا نہیں رہ پاتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا ہوں۔ کہا زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں؟ کہا مولانا میرے اپنے خرچے بہت زیادہ ہیں۔ کہا گوشت کھاتے ہو یا نہیں؟ کہا مولانا بالکل ہی کافر سمجھ بیٹھے ہو کیا، گوشت بھی نہ کھائیں؟ تو یہ
ہمارے اور آپ کی یہاں کا حال ہے۔ پکے سچے مسلمان بنے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں سے عزت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اذل اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، خار کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم سیاسی پارٹیوں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ہم شہرت کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ہم دولت کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عزت حاصل کرنا ہے تو اسلام کے ذریعے کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر آ جاؤ۔ یہ نہیں تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، بعض چیزوں کو مان لیا اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، مومن بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ آپ جواب دیں گے مولانا صاحب مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ نہیں، مچھلی موبائل کے اندر نہیں رہتی ہے، مچھلی ہمارے گھروں کے اندر نہیں رہتی ہے، مچھلی ہماری جیب میں نہیں رہتی ہے، مچھلی ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں رہتی ہے، مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ اور اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے میرے بھائیوں، مچھلی تڑپ تڑپ کے سسک کے بلک کے مر جائے گی۔ بغیر پانی کے مچھلی نہیں رہ سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ نے پانی کو مچھلی کی زندگی بنایا ہے۔ اگر مچھلی کو زندہ رکھنا ہے تو پانی میں رکھنا پڑے گا، اور اگر مچھلی کو مارنا ہے گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مچھلی کو اگر مارنا ہے پانی سے نکال دو، پانی سے نکال دو گے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، بلک کے مر جائے گی۔ یہی مثال ایک مومن کی ہے، ایک مسلمان کی ہے۔ جب تک مومن ایمان کے اندر رہتا ہے زندہ رہتا ہے، جاوید رہتا ہے، لیکن جب مومن ایمان سے نکل جاتا ہے میرے بھائیوں ذلیل ہو جاتا ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے۔ جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے جنریل رہتا ہے، جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے کنریل رہتا ہے، جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے میرے بھائیوں ستارے اعظم رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اس کی مثال بالکل اس مچھلی کی طرح ہو جاتی ہے جس کو پانی سے نکال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، پکے سچے مومن بن جاؤ، پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز پر حملہ ہو رہا ہے، اٹیک ہو رہا ہے تو تمہارے ایمان پر ہو رہا ہے۔ پہلے لوگوں کی نظریں مسجدوں پر ہوا کرتی تھیں، مسجدوں میں دہشت گردی ہوتی ہے، مسجدوں میں آتنکواد پھیلایا جاتا ہے، لیکن ان شرپسند لوگوں کا ایک ناجائز باپ ہے، اس باپ کا نام اسرائیل ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ مسجدوں کو چھوڑو، اب مدرسوں پر نگاہ ڈالو۔ مدرسوں پر کیوں؟ ان کو معلوم ہے مسجد کے ممبر پر شعلہ بیاں خطاب کرنے والا جو عالم دین ہوتا ہے وہ مدرسے سے نکلتا ہے۔ ان کو معلوم ہے رمضان کے اندر تراویح پڑھانے والا حافظ قرآن مدرسے سے نکلتا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے دنیا کو اسلام کے مسئلے بتانے والا، فتوے دینے والا مفتی مدرسے سے نکلتا ہے، قاضی مدرسے سے نکلتا ہے، بچوں کو تجوید پڑھانے والا مجوید مدرسے سے نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے لوگوں کی نگاہ مدرسوں پر لگ گئی ہے۔ انہیں معلوم ہے عالم دین مدرسے کا پروڈکٹ ہوتا ہے، حافظ قرآن مدرسے کا پروڈکٹ ہوتا ہے، فقی مدرسے سے نکلتا ہے، محدث مدرسے سے نکلتا ہے، مجوید مدرسے سے نکلتا ہے۔ اگر اسلام کو کمزور بنانا ہے مدرسوں کو توڑ دو، مدرسوں کو میرے بھائیوں کمزور کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر آج یہ محفوظ نہیں ہمارا اور آپ کا ایمان بھی محفوظ نہیں۔ آج اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، دور کے مدرسے چھوڑو، پہلے اپنے گاؤں کے اپنے علاقے کے اداروں کو مضبوط کرو۔ میرے بھائیوں، یہ دین کے قلعے ہیں، اگر یہ کمزور پڑ گئے ہمارے ایمان پر خطرہ منڈرانے لگے گا۔ اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو میرے بھائیوں، آج اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ تو ضرورت ہے آج سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آج مسلمان
مسلمان بن جاؤ. صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اسپرنٹ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ اکبر کا اسپرنٹ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ اکبر کو اپنی جامہ پہناؤ میرے بھائیوں, تبھی دنیا کے اندر بھی کامیاب اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی. دوسرا کام جو موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے, اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو مضبوط کرو اور اپنے بچوں کے عقیدوں کو بھی مضبوط کرو. اپنے بچوں کو بتاؤ, آئے میرے بیٹے دنیا کے اندر کتنی بھی بڑی پریشانی ہو, اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. آئے میرے بیٹے مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. میرے بھائیوں اللہ ہی ہے جو بیٹا دیتا ہے, اللہ ہی ہے جو بیٹی دیتا ہے, اللہ ہی ہے جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دے. یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, اور اللہ ہی ہے جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے. یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُكُورًا, اللہ ہی ہے جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے, اور اللہ ہی ہے جسے چاہے نہ تو بیٹیاں دے نہ بیٹی دے. اللہ ہی ہے جو بیماری سے شفا دینے والا ہے, اللہ ہی مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا, داتا, مشکلوں کو دور کرنے والا, پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگانے والا, سمندروں کو موڑ دینے والا, طوفانوں کو تھامنے والا, آسمانوں کو تھامنے والا, زمین کو مسخر کرنے والا, پہاڑوں کو جمانے والا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. وہ صرف ایک ہی معبود ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. میرے بھائیوں آج اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو اور اپنی اولاد کے عقیدوں کو بھی مضبوط کرو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ, آئے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. آج اپنے بچوں کے عقیدوں کو بھی مضبوط کرو. بتاؤ آئے میرے بیٹے کبھی وندے ماترم نہ کہنا, بھارت ماتا کی جے نہ کہنا, کبھی کسی بازار کے آگے سجدہ نہ کرنا. آئے میرے بیٹے ایک اللہ پر بھروسہ کرنا. یہ موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری میرے بھائیوں, آج جس ملک کے اندر رہتے ہیں 80 کروڑ آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو آپ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, جو آپ کا مذہب اسلام ہے, آپ کی تعداد 20 کروڑ ہے اور ایک کتنی بڑی آبادی ہے صرف 80 کروڑ کی شکل میں رہتی ہے, آپ کے ملک میں رہتی ہے, آپ کے بغل میں رہتی ہے, ان کے گھر آپ کے بغل میں ہے, ان کی دکانیں آپ کے بغل میں ہیں. ان سے بھی اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہوگا, اپنے رشتوں کو اچھے کرنا ہوں گے. یہ بھی موجودہ وقت کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں چوتھا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے, اپنے بچوں کو دنیاوی لائن میں لے کر کے آؤ. اپنے بچوں کو IPS بناؤ, IAS بناؤ, اپنے بچوں کو پولیس والا بناؤ, اپنے بچوں کو وکیل بناؤ, اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ. اسلام کی تعلیم بھی پہلے دو, پہلے ان کو دینی تعلیم دو, ان کے عقیدوں کو مضبوط کرو اور اس کے بعد انہیں دنیاوی تعلیم کے اندر لے کر کے آؤ. کیونکہ اگر اس ملک کے اندر کامیاب ہونا ہے میرے بھائیوں, یہ دور تلواروں کا نہیں ہے, یہ دور بندوقوں کا نہیں ہے, یہ دور توپوں کا دور نہیں ہے, یہ دور تعلیم کا دور ہے. اگر اس ملک کے اندر کامیاب ہونا ہے میرے بھائیوں, دنیاوی تعلیم بھی آپ کو پڑھنا پڑے گی. آپ کو وکیل بھی بننا ہے, آپ کو انجینئر بھی بننا ہے, آپ کو پولیس والا بھی بننا ہے, آپ کو آرمی میں بھی جانا ہے, آپ کو IPS بھی بننا ہے, آپ کو IAS بھی بننا ہے. میرے بھائیوں یہ سارے کے سارے کام آپ کو کرنا پڑیں گے, تبھی اس ملک کے اندر آپ کامیاب ہو پائیں گے. دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیجیے. اور ایک بات کا خیال رکھیے, بہت پتے کی بات بتا کے جا رہا ہوں, یہ جو موجودہ وقت میں ہم اور آپ جو بھی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کو سب کے سامنے ظاہر نہ کرے, اس کو چھپا کے حاصل کرے. جانتے ہو کیوں؟ میرے خیال سے یہ بات شاید پرسوں کی ہے. پرسوں کون سا دن تھا؟ ارے کون سا دن تھا پرسوں؟ ہاں بدھ تھا. یہ غالباً سوموار یا منگل کی بات ہے. میں جے پور کے اندر تھا, ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور وہ اس دنیاوی لائن کے اندر تھے. انہوں نے بتایا کہ مولانا صاحب میٹنگ چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. کن کے خلاف؟ آپ کے خلاف.
آج کھیتوں میں کام کرنے والوں کے خلاف، مکا کاٹنے والوں کے خلاف نہیں، کہا لوگوں کو ہم سے اور آپ سے کوئی مطلب نہیں، کاشتکار، ریڑھی چلانے والے، سیب بیچنے والے، پھل بیچنے والے، ان سے کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر غیروں کی نظر میں کوئی بھٹکتا ہے، کوئی کھٹکتا ہے، تو میرے بھائیوں، ہمارے ملت کے، ہمارے سماج کے پڑھے لکھے لوگ، یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ جو وکیل ہوتے ہیں، یہ جو انجینئر ہوتے ہیں، ان کی نظر میں اگر کوئی کھٹکتا ہے تو ہم لوگ کھٹکتے ہیں میرے بھائیوں۔ پڑھا لکھا طبقہ اسی لیے تعلیم حاصل کرے تو چھپ کے کرے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے شادی بیاہ کے اندر بھی خرچے کم کریں، کیونکہ ان سے ان کی دولت بھی نظر آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، موجودہ وقت بہت احتیاط کا وقت ہے، بہت سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر کام کرے چپ کے، نعمتوں کو ظاہر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ حضرت یعقوب نے یوسف سے کہا تھا، کیا آئے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ جو خواب تو نے دیکھا ہے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، نعمتوں کو چھپانا بھی چاہیے میرے بھائیوں۔ تو موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو دینی تعلیم کے ساتھ، دینی تعلیم تو اولاً حاصل کرنا ہی ہے، اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم کو ضرور حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ دو باتیں کر کے اور بات سمیٹ لیتے ہیں۔ موجودہ وقت میں ضرورت ہے اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ مسلمانوں، بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میرا پروفیشن نہیں ہے، یہ جذبات ہیں۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے، تنے ہما داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہ ہم۔ اگر ایک جگہ زخم ہو تو بتاؤں، زخم اتنے ہیں کہ بیچارہ درد بھی کنفیوز ہے، اٹھے تو کہاں سے اٹھے، اتنے درد میرے سینے کے اندر ہے۔ آج سب سے زیادہ اخلاقی گراوٹ مسلمانوں کے اندر ہے۔ کسی سماج کے اندر، کسی دھرم کے لوگوں کے اندر اتنی اخلاقی گراوٹ نہیں ہے جتنی اخلاقی گراوٹ نوجوان، مسلمان نوجوان کے اندر ہے۔ ان کی زبان پر گالی، ان کے ہونٹوں پر لالی، ان کے کانوں میں بالیاں۔ یہ نوجوان تو وہ تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 40,000 کا لشکر لے کر کے شام گئے۔ شام کتنا لشکر؟ 40,000 کا لشکر۔ اور شام کا لشکر کتنا ہے؟ 2.5 لاکھ کا لشکر، 2.5 لاکھ کا لشکر۔ جنرل نے دیکھا، کہا خالد ابن ولید پاگل ہو گئے ہو، 2.5 لاکھ سے مقابلے کے لیے 40,000 کا لشکر لے کر کے آئے۔ نوجوانوں، اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو تھام کر کے سنو، حضرت خالد ابن ولید نے جواب دیا تھا، آئے لشکر کے کمانڈر سن، تیرے ساتھ جو 2.5 لاکھ کا لشکر ہے، ان کو جتنی محبت اور جتنا پیار اپنی جان سے ہے، میرے ساتھ جو 40 لاکھ آئے ہیں ان کو اتنی ہی زیادہ محبت اپنی موت سے ہے۔ یہ وہ نوجوان تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا نوجوان ہے؟ ابھی میں آیا 6:30 بجے، کٹیہار سے ٹرین تھی جو بنی کے لیے، تقریباً 15-20 لڑکے، اور سارے لڑکوں کی عمر 20 سال کی، کوئی 22 سال کا، کوئی 25 سال کا، اور سارے مسلمان۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، کسی کا نام آصف ہے، کسی کا نام صالح ہے، کسی کا نام مدثر ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے۔ اتنی گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، اتنی بیہودہ باتیں۔ میرے بھائیوں، انسان کا شرم سے جھک جائے، کوئی آدمی اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہ گالیاں سننا گوارا نہ کرے۔ یہ ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کا حال ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہوں گے۔ آخری بات اور کر کے انشاءاللہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرا من تو نہیں کر رہا ہے، میری ابھی کٹیہار سے ٹرین بھی ہے، مجھے بہت لمبا سفر بھی کرنا ہے، اسی لیے آخری بات اور آپ سے کروں۔